بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سماعت فرمائیں۔ یہ امتیازی فضیلت تمام صحابہ میں صرف عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کا حصہ تھا۔ کنز الاعمال۔ عربی میں ایک شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی بیت اللہ کی قسم تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر سخت نیزہ بازی اور تیر اندازی کے سپرد خاک کر دیں گے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے سپرد کر دیں گے، یہاں تک کہ ہماری لاشیں آپ کے گرد پڑی اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو بھول جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں سرگرم تھے، انہوں نے اپنے جذبہ حمایت کو ان اشعار میں ادا فرمایا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا حیرت انگیز ایثار و جانبازی۔ اس وقت جب دونوں لشکر ملے تو دیکھا گیا کہ بہت سے اپنے ہی لخت جگر تلواروں کی زد میں ہیں، مگر اس حزب اللہ کا عقیدہ تھا، ہزار خویش کے بیگان از خدا باشد، فدائے یکتن بیگانہ غاشنائے باشد، یعنی ہزار قریبی رشتہ دار جو اللہ تعالیٰ سے بیگانہ ہو، اس شخص پر فدا جو آشنائے حق ہو۔ چنانچہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان میں آئے تو خود حضرت صدیق کی تلوار ان کی طرف بڑھی۔ عتبہ سامنے آیا تو اس کے فرزند حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی تلوار کھینچ کر باہر نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ماموں میدان میں بڑھا تو فاروقی تلوار نے خود اس کا فیصلہ کیا۔ سیرت ابن حشام واستیاب ابن عبد البر۔ اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ادھر میدان کا راز گرم تھا، ادھر سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے فتح و نصرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ بالآخر غیبی شہادت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن فرمایا۔ ابو جہل کی ہلاکت۔ چونکہ ابو جہل کی شرارت اور اسلام کی دشمنی سب میں مشہور ہے، اس لیے انصار میں سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور معاذ دونوں بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ وہ جب ابو جہل کو دیکھیں گے تو یا اسے مار دیں گے یا خود مر جائیں گے۔ اس عہد پر یہ دونوں بھائی اپنا عہد پورا کرنے کے لیے نکلے، مگر ابو جہل کو پہچانتے نہ تھے، اس لیے عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے اشارے سے بتلا دیا۔ بتلانا تھا کہ دونوں باز کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل اسی وقت خاک و خون میں تھا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے جو بعد میں مسلمان ہوئے، پیچھے سے آ کر معاذ کے شانے پر تلوار ماری، جس سے شانہ کٹ گیا، مگر ایک تسمہ باقی رہا۔ معاذ نے اکرمہ کا تعاقب کیا مگر وہ بھاگ گئے۔ پھر معاذ اسی حالت میں مصروف جہاد ہو گئے، لیکن ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے ہاتھ کو نیچے دبا کر کھینچا کہ وہ تسمیہ بھی الگ ہو گیا اور پھر مصروف جہاد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سیرت حلیبیہ صاد 554 جلد 1۔
ایک عظیم الشان معجزہ، ایک مٹھی کنکروں سے سارے لشکر کو شکست اور ملائکہ کی امداد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی ایک مٹھی بھر کنکریاں دشمنوں کے لشکر کی طرف پھینکی اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ دفعتاً ان پر ٹوٹ پڑو۔ ادھر ظاہری اسباب میں صحابہ رضی اللہ عنہ کی تھوڑی سی جماعت ان کی طرف بڑھی اور ادھر خداوند عالم نے ملائکہ کی فوج مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیج دی اور اپنا وعدہ و نصرت پورا فرما دیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور باقی کے پاؤں اکھڑ گئے، بھاگنا شروع کیا۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا، ان میں بعض کو قتل اور بعض کو قید کر لیا، جس میں 70 آدمی مقتول اور 70 گرفتار ہوئے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف سب ایک ایک کر کے مارے گئے اور ادھر مسلمانوں میں صرف 14 آدمی شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ تنبیہ: یہ غزوہ دراصل اول سے آخر تک اسلام کا کھلا معجزہ تھا۔